سر تن سے جدا کر دیا. ہے یا نہیں ایسا؟ بولو ایسا ہے. تو یہ پہلی بار سر تن سے کیوں نہ جدا کیا؟ یہ ٹہل کے آ کے پھر سر تن سے کیوں جدا کیا؟ جب علی سے پوچھا گیا تو علی نے کہا جب اس نے گستاخی کی مجھے غصہ آیا، میں تھوڑی دیر ٹہلا تاکہ غصے کو پی جاؤں، اور پھر آ کر اس کا سر تن سے جدا کیا. کہا علی اس وقت بھی سر تن سے جدا کر سکتے تھے. کہا اس وقت میرا اپنا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا اور میں اپنے لیے اسے قتل کرتا. علی نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے وہ قربتاً اللہ کیا، اپنے لیے کیا. توجہ آئی یا نہیں ہے؟ علی اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. کس کے لیے کرتا ہے؟ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. بھائی جان، تاریخ عصمت میں میرا ساتھ دیجئے گا، تاریخ عصمت میں دو موسیٰ ہیں، ایک موسیٰ نبی، ایک موسیٰ امام. لیکن دونوں کے القابات میں فرق ہے. وہ جو نبی موسیٰ ہے اس کا لقب ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. اگر غصہ حرام ہوتا تو نبی کو کیوں آتا؟ غصے والا نبی. حضرت موسیٰ بڑے جلالی نبی تھے بھائی جان، بڑے غصے والے نبی تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ جب کوہ طور پہ گئے واپس آئے تو قوم گمراہ ہو گئی، تو وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے توریت کی، اس کو زمین پہ پھینک دیا غصے میں، اور اپنے بھائی ہارون کی یوں داڑھی کو پکڑ لیا غصے میں آ کے کہ میرے بعد تم قوم کو سنبھال نہ سکے، قوم گمراہ ہو گئی. کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اتنا غصہ جناب موسیٰ کو آیا. اگر غصہ حرام ہوتا تو یہ خلاف عصمت ہے کوئی نبی حرام کام کرے. اچھا جی، میں آپ کی تائید نہیں کر رہا، میں نے کہا غصے کے موارد ہیں کہ جن باتوں پہ غصہ آنا چاہیے ان پہ کریں، اور جن پہ نہیں آنا چاہیے ان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہے موسیٰ غضبان بھائی جان. اور ہمارے ساتویں امام کا لقب ہے موسیٰ کاظم، یعنی وہ غصے والا موسیٰ، یہ غصے کو پی جانے والا موسیٰ. یہ ہے عظمت امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. والعافین عن الناس. بس بیان سمیٹتا ہوں. غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بیان تمام، 2 منٹ کا واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. تاریخ میں ہے کہ امام وضو کے لیے بیٹھے. بھائی جان شاہ جی توجہ کیجئے گا. کنیز آفتابہ لے کر آئی، ظرف آب جس میں وضو کے لیے پانی تھا. بھائی جان توجہ کیجئے گا. وہ آفتابہ لوٹا جسے کہتے ہیں وہ لے کر آئی. جیسے ہی مولا کے قریب پہنچی تو کنیز کے ہاتھ سے وہ آفتابہ چھوٹ گیا، اور آگا جی آفتابہ چھوٹا اور مولا کے سر پہ لگا. آفتابہ پانی کا، وہ آفتابہ مولا کے سر پہ. اب میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، بیان سمیٹ رہا ہوں. جیسے ہی سر پہ امام کے وہ آفتابہ لگا، امام نے یوں آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کنیز کی طرف. ذہن میں رہے یہ عام گھر کی کنیز نہیں ہے، یہ آل محمد کے گھر کی کنیز ہے. یہ ان کی کنیزیں ہیں، ہماری تو وہ بھی آقا زادیاں ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام نے جب یوں دیکھا تو اب کنیز سمجھی کہ امام کو غصہ آیا ہے. توجہ کیجئے. اور غصے والی بات ہے کہ سر پہ ایک دم بندے کے ظرف آب لگے تو بندہ غصے میں آ جاتا. امام نے بھائی جان یوں غصے میں اس کنیز کی طرف دیکھا. اب میری طرف دیکھیں، عام گھر کی کنیز نہیں تھی. جیسے امام نے دیکھا اس کی طرف، کنیز نے فوراً اسی سورہ آل عمران کی اس 33 نمبر آیت کو پڑھنا شروع کیا. مولا کی طرف دیکھیں، کہتی ہے والکاظمین الغیظ. بھائی میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں. آج کا دن 7ویں امام کا دن ہے، موسیٰ کاظم کا دن ہے. جب سر پہ آفتابہ لگا، امام نے اس کنیز کی طرف دیکھا
کنیز نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، کہتی ہے والقاظمین الغیظ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے کہا میں نے غصے کو پی لیا، اس نے آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ امام نے کہا جا میں نے تمہیں معاف کیا، فوراً آیت کا تیسرا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، وہ لوگوں پہ احسان کرتے۔ مولا نے کہا جا میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ ہے ہمارے امام۔ امام نے کہا تیری کفالت بھی میرے ذمے ہے اور میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں، راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ جن کا خاص لقب ہے موسیٰ کاظم، کہ غصے کو پی جانا۔ اور ہمیں امام کی اسی سیرت کو اپنانا ہے کہ جن موارد پہ غصہ آئے اس غصے کو پی جانا، یہ متقین کی علامت ہے۔ اور عزیزان محترم، خدا کی قسم، کربلا سے لے کر شام تک سید سجاد کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جب سید سجاد نے اپنے غصے کو پیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے غصے کو پی جاتے تھے۔ آپ مجھے سچ بتائیں، امام چاہتے تو شام کو عراق کر سکتے تھے، عراق کو شام کر سکتے تھے، لیکن یہ مشیت الہی کے پابند ہیں۔ کہیں کیسے ہی مواقع پر امام نے کئی مواقع پر اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ کیوں؟ دین کو بچانا تھا، دین کی بقا کی خاطر۔ اسی لیے تو امام کا جہاں سید الساجدین لقب ہے وہاں سید الصابرین لقب ہے، صبر کرنے والوں کا سردار۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اسیری کے ایام ہیں۔ 7 صفر وہ تاریخ ہے جب کربلا سے شام تک سفر کرنے والی بیویوں کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ زیادہ طویل مصائب نہیں ہے، صرف ایک روایت نقل کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام۔ اللہ میرے بھائی ذیشان کی صحیح کو قبول فرمائے۔ عزاداروں، بیویوں کو میری طرف دیکھیے گا، بیویوں کو اس زندان میں قید کیا گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، پتہ تو ان بیویوں کو ہے۔ میں جملہ ہدیہ کروں، آپ کی آوازیں بلند ہوگی، جو بھی بلند آواز سے روتے ہو 5واں امام اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرا 12واں امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان دادیوں پر قید خانے کی سخت دھوپ نے جن کے چہروں کے رنگ بدل دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ یعنی قید خانے کی اتنی دھوپ تھی، رات کو دھوپ پڑتی تھی، رات دن کو دھوپ پڑتی تھی، رات کو اوس پڑتی تھی، دن کو دھوپ رات کو اوس۔ اور اس قسم کے موسم نے سیدانیوں کے چہروں کے رنگ کی تبدیل کر دی۔ عزادار و بیویاں زندان میں تھیں، یا زندان میں یہ اعلان کیا گیا، میری طرف دیکھیے گا، کہ یزید کی بیوی ہندہ آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ روایت سنیں اور آپ کی زحمت کو تمام۔ قید خانے میں زندان میں ایک کرسی لگائی گئی، سیدزادیاں نیچے مٹی پر بیٹھی ہیں، کنیزوں کے ساتھ ہندہ زندان میں آئی۔ میری طرف دیکھیے گا، آ کر کرسی پہ بیٹھی، بیویاں ہندہ کے سامنے قیدی بنی بیٹھی۔ ہندہ نے میری طرف دیکھا، بہت روئیں گے زیادہ رو۔ ہندہ ایک مرتبہ بیویوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے بے ای بلاد انتن، کہ اے بیویوں تم کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا، یہ ایام گریہ ہیں، یہ رونے کی رات ہے۔ کہا بے ای بلاد انتن،
کہ اے بیبیو تم کس شہر سے ہو؟ میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب فرماتی ہیں نحنو من بلد المدینہ، ہم مدینے کی رہنے والی۔ عزاداروں مدینے کا نام آیا، ہندا سے کرسی چھوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ نیچے مٹی پہ بیٹھ گئی، مٹی پہ بیٹھ گئی ان کے سامنے، کرسی ہٹا دو، کنیزوں نے کرسی ہٹا دی، مٹی پہ بیٹھ گئی۔ دوسرا سوال کر کے کہتی ہے مدینہ شہر بہت بڑا ہے، کس محلے کی رہنے والی ہو؟ کہا من بلد المدینہ من محلت بنی ہاشم، ہم بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں۔ عزادارو ہندہ کہتی ہے بنی ہاشم کا محلہ بہت بڑا ہے، کہاں رہتی ہو؟ میری طرف دیکھنا، اب جملہ سنیے گا عزادارو۔ جناب زینب فرماتی ہے ہندہ جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روضے کا سایہ ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روضے کا سایہ ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے۔ یہ سنا بے چین ہو گئی ہندہ، بے چین ہو کے کہتی ہے حل تعرفین حسین ابن علی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ ہندہ کہتی ہے حسین ابن علی کو جانتی ہوں؟ جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ فرماتی ہندہ جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ اب میری طرف دیکھنا، ہندہ نے دائیں بائیں دیکھا، جب کسی مرد کو قریب نہ پایا پکار کے کہتی ہے حل تعرفینی زینب بنت علی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کیا تم زینب بنت علی کو جانتی ہو؟ جناب زینب فرماتی ہے تیرا زینب بنت علی سے کیا تعلق ہے؟ کہا وہ میری آقا زادی ہے، وہ میری مرشد زادی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے کس طرح؟ کہا میں نے جناب زینب سے قرآن پڑھا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے ہندہ اگر تمہیں تیری آقا زادی یہاں نظر آ جائے تو پہچان لو گی۔ کہا ایسے نہ کہو، زینب کہا، یزید کا زندان کہا۔ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے ذرا سر اٹھا کے میری طرف دیکھو۔ جناب زینب نے اپنے سفید بال چہرے سے ہٹائے، ایک مرتبہ ہندہ کی نگاہ پڑی، تڑپ گئی۔ ابھی فوراً قبول نہیں کیا کہ تم زینب ہو، اپنی کنیز سے کہتی ہے جلدی جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ کہا قرآن لے کر کیا کرو گی؟ کہا جب میں مدینے میں زینب سے قرآن پڑھتی تھی تو قرآن زینب کا طواف کرتا تھا، جب قرآن آیا قرآن نے زینب کا طواف کیا، قدموں پہ گر گئی ہندہ۔ عزاداروں کیا سوال کیا؟ نہ حسین کا پوچھا نہ اکبر کا پوچھا، پکار کے کہتی ہے تو جو یزید کی قیدی بن گئی، اینا اینا عباس، تیرا بھائی عباس کہاں چلا گیا؟ کہا حسین مارے گئے، عباس مارا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا